اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب تک اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ وہ کون سے عوامل و اسباب تھے، کون سی کوتاہیاں تھیں، کون سی تقصیرات تھی جس کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئے، امت گمراہ ہو گئی، لوگوں نے یزید کے ساتھ دیا۔ اور یہ عوامل و اسباب ابھی بھی ہمارے درمیان کم و بیش موجود ہے، اس لیے اس وقت بھی وارث حسین امام عصر تشریف لائے تو ممکن ہے تنہا رہ جائے۔ تو وہ عوامل و اسباب جن کو عبرتہائے عاشورہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان سے عبرت لینا ہے۔ کسی واقعہ کے پیش آنے سے دو قسم کے مسائل ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک وہ عوامل و اسباب، وہ کوتاہیاں جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ دوسرا حادثہ وجود میں لانے والا کیا مقاصد و اہداف رکھتے تھے۔ کربلا کے واقعے بھی یہی ہے، کچھ عوامل و اسباب تھے جن کو آپ عبرتہائے عاشورہ، اسباب عاشورہ، اسباب کربلا، عوامل واقعہ کربلا کہہ سکتے ہیں یا مسائل حسینی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اہداف و مقاصد تھے امام کے لیے، ان کو اہداف کربلا، مقاصد حسینی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی امام نے جب قیام فرمایا تو آپ کا مقصد کیا تھا، اس قیام سے ہدف کیا تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے جو ہمارے لیے درس کا باعث ہے۔ عبرتہائے عاشورہ وہ عوامل جن سے بچنا چاہیے تاکہ دوبارہ زمانے کے امام شہید نہ ہو، دوبارہ اہل حق اہل باطل کے سامنے ذلیل نہ ہو، نعوذ باللہ، دوبارہ اہل حق باطل کی بیعت کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ حسین نے ٹھکرایا، فرمائے مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا جو بھی اہل حق ہو، جو بھی حق کے ساتھ دیتا ہو، باطل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ جو حق باطل کی بیعت کرتا ہے وہ حق نہیں ہوگا، وہ بھی باطل ہوگا۔ اب دوسرا نقطہ مقاصد ہے۔ حسین کے مقاصد کیا تھے اس قیام سے؟ امام چاہتے تھے حکومت اسلامی بنانا چاہتے تھے، یعنی حسین کی مظلومیت، اسلام کی مظلومیت، امامت کی مظلومیت کی اہم وجہ یہی تھا کہ حکومت یزید کے ہاتھ میں تھا۔ اسی لیے امام یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ حکومت امام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، حکومت اہل حق کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ یہی خطرات۔ آپ دیکھتے ہیں اہل باطل نے سب سے پہلے حکومت پر قبضہ کیا، حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد امام سے علم بھی لینا چھوڑ دیا، امام کے نقش قدم پر بھی چلنا چھوڑ دیا، امام سے استفادہ کرنا بھی چھوڑ دیا، امام کے خلاف احادیث بنائی گئی، امام کے خلاف سازشیں کی گئی۔ اسی لیے حکومت انتہائی مؤثر پہلو ہے کسی قوم کے انحراف، انحطاط اور ترقی میں۔ پاکیزہ شائستہ ہاتھوں میں ہو تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ اس حکومت مقصد امامت کے ساتھ بہت سازگار چیز ہے، اس لیے کہ اسلام نافذ کرنے کا ذریعہ حکومت ہے۔ حکومت کے بغیر اسلام کو مکمل شکل میں آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ ایک بہت سے احکام اسلام ایسا ہے کہ حکومت کے بغیر ان کا نافذ کرنا ممکن ہے۔ اسی طرح سے حکومت کے بغیر دین کے پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے جتنا مخلص شیعہ تھے وہ تقریباً علی کے 4.25 سال کی حکومت کے نتیجے میں وجود میں آئے، حکومت علی کے ہاتھ میں آئی، اسی لیے مخلص شیعوں کا ایک عظیم گروہ وجود میں آیا جو ہمیشہ اہل باطل کے لیے درد سر بن کر رہے، اور ہمیشہ انہوں نے حق کے بلند علم کو بلند رکھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام پنجم ششم کے زمانے میں حکومت باطل کچھ کمزور ہو گئی تو امام پنجم ششم کے پیغام جہانگیر ہوا، عالمگیر ہوا، ہر جگہ پیغام پہنچا۔ امام نہوم صرف 3 سال ولیعہد رہے تو پیغام امامت کا لوہا منوایا عالم میں،
حکومت بہت مؤثر ہے۔ آپ دیکھیے ایران میں صفویہ جب اقتدار پر آئے شیعہ حکومت، اور یہ حکومت مسلسل رہی، تو ایران کے سرزمین میں شیعوں کی اکثریت ہو گئی۔ روم میں جب حضرت عیسیٰ خود جب تھے پیغمبر خدا، پیغمبر برحق، آپ کو اسیر کر کے یہودیوں نے پھانسی پر لٹکایا۔ یہ الگ مسئلہ، خدا نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا اور آپ کے حواری دفاع نہ کر سکے۔ لیکن جب روم کے بادشاہ نے ایمان لایا حضرت عیسیٰ کے دین پر، تو اس وقت یہ دین منحرف ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا اور تیسرا خدا قرار پایا تھا۔ اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا دین اس وقت سے ابھی تک دین عیسائی ہے۔ اسی لیے حکومت بہت مؤثر ہے دین کے نفاذ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور اسی طرح سے تربیت کے لیے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے، پیغمبر کی فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے، لوگ اپنے آبا سے زیادہ اپنے حاکم کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، کیونکہ حکمران اسوہ بھی ہوتے ہیں، نمونہ عمل بھی ہوتے ہیں، مفکرین بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سرداران بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، خواص بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے، عوام کو بھی بیوقوف بنانے کے سارے ذرائع حکومت کے پاس ہے۔ اسی لیے حکومت اگر اہل حق ہو تو لوگ بھی حق کی طرف آئیں گے، حکومت پاکیزہ ہو تو لوگ بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ بہت ہی مؤثر ہے، اسلامی مقاصد کے ساتھ سازگار ہے۔ اسلام چاہتا ہے انسانوں کی تربیت ہو، تربیت کے ذریعے ہے کہ حکومت اور حکمران پاکیزہ انسان ہو تو پاکیزہ عوام ہوگی۔ اسی لیے امام نے حکومت کے لیے یہ بڑا اقدام کیا۔ اب اس کے شواہد آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ یہ ابتدا میں کہتا چلوں کہ آیا واقعاً امام یزید کو ہٹا کر یزید کو اقتدار سے نیچے لا کر آپ خود اقتدار پر جانا چاہتے تھے یا نہیں؟ یقیناً یہ اقتدار حق ہے امام کا، عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے امام کا حق ہے، خدا نے ان کو یہ حکومت دی۔ لیکن چونکہ امام جانتے تھے کہ اہل کوفہ وفا نہیں کریں گے، آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے، آپ نے مدینہ مکہ دونوں سے اشارہ کیا اسی مطلب کی طرف، تو آپ سمجھتے تھے اس وقت یزید کو اقتدار سے ہٹا کر آپ خود اقتدار پر نہیں آ سکتے۔ معجزہ کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا نہ ائمہ کی سیرت میں نہ انبیاء کی سیرت میں، تو قوت بشری کے ذریعے اقتدار پر آنا ناممکن تھا، اس لیے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ دینے والے تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت، لیکن آپ اگر یہ ممکن تھا تو ایسا کرنا تھا، لیکن ناممکن ہونے کی وجہ سے فی الحال اقتدار پر آنا امام کا مد نظر نہیں تھا۔ لیکن امام امت کو دو نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اپنے اقدام کے ذریعے۔ لوگوں دیکھو، میں جانتے ہوئے کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہوں، میں نکلا ہوں یزید کے خلاف۔ کیوں؟ اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، حق کے لیے، کردار کے لیے سب سے زیادہ خطرہ حکومت طاغوت سے ہے، حکومت باطل سے ہے، حکومت ظالم سے ہے۔ اور اگر تم اسلام کو نجات دینا چاہتے ہو، حق کو نجات دینا چاہتے ہو، انسانوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، تو حکومت اہل حق بناؤ، حکومت امامت کو قبول کرو۔ یعنی پیغام دینا تھا اور متوجہ کرنا تھا حکومت باطل کے خطرے کی طرف، حکومت حق کی ضرورت اور اہمیت کی طرف۔ اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی، اتنے عظیم قربانی پیش کی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا عبرتہائے عاشوراء کے حوالے سے کہ بنو امیہ اور منافقین چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو۔ پہلا مرحلہ میں اسلام کے معرفت کے دروازے بند کر دیے، دوسرے مرحلے میں اسلام کے حقیقی محافظین آل محمد کو بدنام کیا، 70,000 ممبروں پر علی کے سب لعن۔ تیسرے مرحلے میں چاہتے تھے پھر انہوں نے دوسرے مرحلے میں
پہلا مرحلے میں اسلام سے بے خبر، دوسرے مرحلے میں نقلی اسلام پیش کرنا، جعلی اسلام پیش کرنا، اسلام اموی پیش کرنا، ہمارے زمانے میں اسلام سعودی، اسلام امریکائی پیش کرنا ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسلام کے حقیقی محافظین کو بدنام کرنا، چوتھے مرحلے میں جب حقیقی محافظین بدنام ہو جائے، بدنام لوگوں کا قتل کرنا آسان ہوتا ہے، تو اسی لیے چاہتے تھے کربلا میں حسین اور آل حسین قتل ہو جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے محافظین نہ رہے۔ اور جناب شہزادی نے یہی فرمایا، اے یزید، تم جتنے کوشش کرنا چاہتے کرو، لیکن تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو۔ جب طلحہ بن ابراہیم نے امام سجاد سے مدینے میں آ کر پوچھا، آپ جیت گئے یا یزید؟ فرمایا اذان کے وقت ہونے دو، اذان ہو گئی تو سمجھ لینا ہم جیت گئے، اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گئے۔ ان کا ہدف اسلام مٹانا تھا۔ اسلام مٹانے کے لیے حکومت پر قبضہ کیا اور حکومت حق کے راستے کو روک دیا۔ امام یہی پیغام دینا چاہتے، اسلام بچانا چاہتے ہو، حکومت باطل سے آگاہ رہو، ہوشیار رہو، اور حکومت حق کے ساتھ دو۔ حکومت باطل سے ہوشیار رہنے کے فائدہ یہ ہے کہ لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ علی فرماتے مالک اشر سے، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر تھا شر لوگوں کے ہاتھ میں، غلط لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو کربلا کے واقعہ میں اگرچہ حکومت حاصل نہیں کی، لیکن اسلام کو بنو امیہ کے ہاتھ سے نجات دیا حسین نے، بنو امیہ کے ہاتھ سے نجات دیا۔ یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہدف یہی تھا کہ اسلام کو بنو امیہ کے ہاتھوں سے نجات دینا۔ حسین یہی فرمایا، علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، خیر بات کہنا چاہیے۔ اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، جب یزید جیسا آدمی امت کے حکمران بن جائے۔ تو کربلا کے واقعے میں کیا ہوا؟ یزید کو شکست ہو گئی۔ کامیابی بعض اوقات عسکری کامیابی ہوتی ہے، بعض اوقات مقصد کی کامیابی۔ کربلا میں عسکری کامیابی نہیں تھی، مقصد کی کامیابی تھی۔ بعض اوقات کسی مقابلے میں زودرس نتائج سامنے آتے، بعض اوقات کسی مقابلے میں دوررس نتائج پیش ہے۔ کربلا کے قیام میں فوری نتائج نہیں ملے، اہل بیت اسیر ہو گئے، لیکن دوررس نتائج حاصل ہوا۔ اسلام کو بچایا کربلا نے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید است، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام کے مقاصد ایک حفظ اسلام، اسلام کو بچانا، دوسرا اب اس کے بارے میں آگے بھی چل کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، دوسرا امت کو حکومت اسلامی کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ دیکھیے امام نے کیا اقدام کیا، مدینے سے نکلے، مکہ آئے۔ کیوں مکہ آئے؟ مکہ آج کل میڈیا کا کام کرتا ہے، آج کل میڈیا جو کام کرتا ہے وہی کام اس زمانے میں مکہ کرتا تھا۔ کیوں؟ مکہ میں ہر مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے۔ جب امام مکہ پہنچ گئے، کل عالم اسلام تک یہ خبر پھیل گئی کہ حسین نے یزید کی مخالفت کی ہے اور یزید کو نااہل سمجھتا ہے، اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے ہیں۔ ایک قسم کی دعوت تھی مسلمانوں کو، تم میرے ساتھ دے دو، یزید کی حکومت کو ختم کریں گے۔ تو مکہ تشریف لانا خود دلیل حکمت عملی تھی کہ یزید کے خلاف اقدام، یزید کے خلاف قیام کے پیغام کل عالم اسلام تک پہنچ جائے، اور پہنچ بھی گیا۔ کوفہ سے مثلاً ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے۔ اب خطوط کے بعد حضرت مسلم کو روانہ کیا، اس میں اہل کوفہ کے خطوط یہ تھے، مولا ہم نے یزید کے بیعت نہیں کی، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ دیکھیے ہم آپ کے منتظر ہیں، ہمارے لیے کوئی حکمران نہیں ہے، یزید کے بیعت نہیں کی۔ وہ حکمران چاہتے تھے، امام نے ان کو نہیں ٹھکرایا کہ بھئی مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت مسلم کو بھیجا۔ خط میں یہی لکھا کہ جیسا تم نے خط میں لکھا ہے، اگر ویسا حضرت مسلم خبر دے دے، میں آؤں گا، جلدی آؤں گا تمہارے پاس۔ پھر خط کے الفاظ کا ایک ٹکڑا یہ ہے، وَلَعَمْرِ مَا الْإِمَامِ، قسم کھاتا ہوں میں اپنی جان سے کہ مسلمانوں کو حکمران نہیں بن سکتا، مگر وہ حکمران بن سکتا ہے جس میں 4 صحت ہو: العامل بکتاب، کتاب خدا پر عمل کرنے والا، الحابس، الدائن بدین، دین حق کو ماننے والا ہو، القائم بالقسط، قسط پر، عدالت پر عمل کرنے والا ہو، اور والحابس نفس علی مرضات اللہ، خدا کی خوشنودی کے مطابق ہی حرکت کرتا ہو، خدا کی خوشنودی کے مطابق حرکت کرنے والا، عدل و انصاف کے ساتھ عمل کرنے والا، کتاب خدا پر عمل کرنے والا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ امام نے حکمران کی صفات بیان کی، اور یہ صفات یزید میں نہیں ہیں۔ اہل کوفہ کی تائید کی۔ جب حضرت مسلم گئے بیعت لینے کے بعد جب آپ شہید کرنے کے لیے گئے ابن زیاد، تو آپ نے جو گفتگو حضرت مسلم نے ابن زیاد کے ساتھ کی،
اس میں بھی یہی قبول فرمایا کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کی رضایت کے بغیر لوگوں کے گردنوں پر قابض تھے، کسریٰ اور قیصر کی طرح کافر حکمرانوں کی طرح حکومت کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے ہیں، بس حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھیے، آپ قدم بے قدم دیکھیے، آپ کوفہ کی طرف آ گئے، جب راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس جائیں، امام نے فرمایا نہیں۔ یعنی اس سے لگتا ہے کہ بظاہر اب امام کو علم تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ من لحق بنا استشہد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا۔ امام نے کئی مقامات پر فرمایا خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے اہل بیت اسیر ہو جائے، اس کے باوجود آپ حکومت کے لیے کیوں قیام فرماتے ہیں؟ اس کے اہم وجہ یہی پیغام دینا، جب تک ممکن ہے حکومت اسلامی بنانے کی کوشش کرنا، یہ پیغام دینا تھا۔ امام مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اس لیے خلافت قبول کی لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر، آنے والا آ گئے، مددگار آ گئے تو مجھ پر حجت خدا قائم ہو گئی، اسی لیے میں نے خلافت قبول کی۔ حسین کے لیے اتنے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے تو آپ پر حجت قائم ہو گئی خدا کی طرف سے، اگرچہ اپنے علم امامت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ظواہر کے مطابق، حالات کے مطابق اقدام فرماتے ہیں۔ جب تک ساتھ دینے والے ہیں آپ نے حکومت کے لیے اقدام کیا، اگرچہ جانتے تھے ساتھ دینے والے خیانت کریں گے۔ یہ خبریں نئی باتیں راستے میں پتہ نہیں چلا، حضرت مسلم کی شہادت کی خبر راستے میں آپ تک پہنچی، لیکن آپ نے یہ خبر کربلا کے میدان میں شہید ہو جاؤں گا مکہ ہی سے نکلتے ہوئے بیان فرمائے۔ میں اپنی رگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بیڑیے کربلا کے میدان میں قطع کریں گے ان رگوں کو، کہ انی بأوصالی تقطعها عسلان الفلاوات بین النواویس و کربلا، اور میں مشتاق دیدار نانا ہوں، نانا کے دیدار کا مشتاق ہوں، اپنے والد گرامی کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ ما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، یہ علم تھا آپ شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے مکمل اقدام کیا آپ نے، جب تک اہل کوفہ ساتھ دے رہے تھے۔ جب اہل کوفہ نے خیانت کی اس وقت سے حجت خدا ختم ہو گئی، امام پر حکومت کے سلسلے میں اقدام کا حکم ختم ہو گیا، شہادت کے لیے آپ تیار ہو گئے اور شہادت کے ہدف کو اپنایا۔ اب یہ اہداف کربلا میں ایک یہ کہ امام کے قیام کا ہدف حکومت تھی، کیسی؟ یعنی دو حوالے سے، ایک ڈائریکٹ اقتدار پر آنا، وہ حکم ظاہری کے مطابق، ظواہر کے مطابق آپ نے اقدام کیا، آپ جانتے تھے ڈائریکٹ اقتدار پر نہیں آ سکتے، لیکن حکومت ہدف ہونا دوسرے حوالے سے بھی یہ ہے کہ امت کو متوجہ کرنا ہے خطرہ کہاں سے، خطرہ ناپاک ظالم حکومتوں سے ہے، اور ایسے ظالم اور طاغوتی حکومتوں کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ امت کو نجات ملے، اسلام کو نجات ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, Hussein, Hussein.